سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، دوسری سورہ تغابن کی آیت نمبر 15، جس میں اللہ پاک فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. باقی کی بات ہم سب سننے سے پہلے یا ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہم ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. آج ہم جو اغراض اور جو ضرورتیں محسوس کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ضرورت صرف آج ہمارے سامنے آئی ہے یا صرف ہماری ضرورت ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے اور فتنوں کے تعاقب کے لیے کھڑے ہونا، یہ ضرورت ہر دور میں رہی ہے. اس لیے کہ فتنوں کی جو باتیں اور اشراط الساعہ کی یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اس کی جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ایسا نہیں کہ آخری دور میں ایک زمانہ آئے گا اور آخری دور کے لوگ ہوں گے، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں. فتنوں سے دوچار اور فتنوں کا سامنا ہر ایک نفس کو کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہت ساری باتیں بتائیں فتنوں کے تعلق سے، تو ان کے لیے بھی فتنے سے اپنے آپ کو بچانا اتنا ہی ضروری تھا جتنا آج کے دور میں ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم سمجھیں. یہ تو ایک بحران ہے، ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم ضرورت سمجھتے نہیں ہیں، ہم حالات کی سنگینی کو پاتے نہیں ہیں. ورنہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت ڈرا کرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں زیادہ پوچھا کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکوں. اور ظاہر سی بات ہے، جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے وہ اوروں کو بھی بچانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اس سے فتنے سے. اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی نفس فتنوں کا سامنا کیے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا. جیسے یہ بات اظہر میں نشم سے ہے کہ رب سے ملاقات کے لیے شرط ہے کہ موت آئے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بندہ رب سے ملاقات کر سکے. تو اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ فتنوں کا سامنا کر کے جائے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم اس کی سنگینی کو اور اس کے احساس کو سمجھیں. بہت غور و فکر سے ہم علماء کی باتوں کو سنا کریں. بیان ہم نے بہت کھیل لیا، ایسا ہمیں لگتا ہے. شاید کہ اللہ کرے کہ ہماری بات غلط ہو. بیان امت نے بہت کھیل لیا.
اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حساس بنیں، سنجیدہ بنیں اور ہمہ وقت چوکنا رہیں۔ فتنے کب آ کر ہمیں گھیر لیں گے ہمیں پتہ نہیں۔ ان تمام فتنوں کا تو احاطہ ممکن نہیں ہے، چند باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کے لیے فتنوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ فتنہ کا مادہ جس لفظ سے فتنہ بنا ہے وہ فتن ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے آگ کو سونے میں تپا کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا۔ سونار جب آگ کو آگ کے ذریعے سے سونے کو پگھلاتا ہے تو اس سونے کے اندر سے میل کچیل کو باہر کر دیتا ہے اور وہ پھر خالص سونا ہو جاتا ہے۔ پھر فتنہ کے معنی آزمائش کے ہو گئے، اور آزمائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے اس لیے ایذا رسانی اور اس کی مختلف شکلوں اور آزمائش میں جو کھوٹا ثابت ہو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے ان سب کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات استعمال کیے گئے ہیں۔ بس فتنہ کا معنی آزمائش، آفت، دنگا فساد، ہنگامہ، دکھ دینا اور تختہ مشق بنا دینا وغیرہ۔ عام طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں فتنہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو بھوت پریت کا رنگ دے دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے 2 آیتوں کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ دکھلاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دکھلاوا جو ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس آیت میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ شب معراج کا واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے راتوں رات مکہ آتے ہیں اور پھر کعبے کے اندر آتے ہیں اور پھر راتوں رات براق سواری سے مکہ سے مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ جاتے ہیں اور وہاں تحیۃ المسجد نماز پڑھتے ہیں اور پھر راتوں رات 7 آسمان کی سیر فرماتے ہیں حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا کی سیر فرماتے ہیں، جنت اور دوزخ کا نظارہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں تک گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور ابھی ابھی ہم نے سنا ہے کہ فتنہ ہے کیا چیز۔ فتنہ آزمائش، آفت، دنگا فساد، ہنگامہ، دکھ دینا اور تختہ مشق بنا دینا ہے۔ پہلا لفظ آزمائش، لوگوں کے لیے فتنہ کیسے بنا دیا؟ لوگ جب کسی واقعے کو، کسی بات کو اپنے اوپر یا کسی بندے کے اوپر محمول کر کے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے کوئی نتائج مرتب نہیں ہوتے، کوئی نتائج سامنے نہیں آتے، لیکن جب بات خود اللہ رب العزت کی ہو اور بات خود اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو ہم سب کا سمجھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا بالکل آسان ہے۔
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں بابرکت ہے اور پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصی لے کر گئی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ ملک شام کا وہ خطہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتوں اور رحمتوں کو رکھا ہے، ہم ان کی کچھ نشانیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ اور اللہ رب العزت تو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ کسی بندے نے نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، سوچ اور فکر کرتے ہوئے اگر کسی بات کو ہم سمجھنا چاہیں تو آسان ہو جائے گا۔ آج کے دور کے اعتبار سے کوئی بلیٹ ٹرین، کوئی فور ویلر یا کوئی اور سواری نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ راتوں رات اپنے بندے کو لے کر گیا بھی اور راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس اپنے مشکل پر پہنچ بھی گئے۔ یہ لوگوں کے لیے فتنہ اسی معنی کر کے ہے کہ لوگوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ فتنہ ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لوگوں نے بولی بولنا شروع کر دیا۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک رات میں ایک بندہ راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی جائے اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس چلا آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ لوگوں نے سوچا۔ لیکن آج کے دور میں ہر ایک کے لیے سوچنا، غور و فکر کرنا پہلے کی بنسبت اور زیادہ آسان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس معنی کر کے کہ پہلے کے زمانے میں اسپیڈ کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ، کوئی معیار نہیں تھا۔ آج اسپیڈ کو ناپنے کے لیے پیمانہ، معیار موجود ہے۔ روشنی کی جو رفتار اور اسپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس اعتبار سے سورج کی روشنی زمین پر آنے کے لیے اسے 8 منٹ کچھ سیکنڈ درکار ہیں، اور یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ جب اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے تو اللہ رب العزت اس پہ بھی قادر ہے کہ کسی چیز کی رفتار اس کی 10 گنا اور اس کے 100 گنا بڑھا کر دے۔ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی رفتار بڑھا کر 10 گنا اور 100 گنا کر دے۔ پہلے کے زمانے میں پیمانہ اور معیار موجود نہیں تھا، آج کے زمانے میں پیمانہ اور معیار موجود ہے، روشنی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ایک مثال دی ہے جو آج کے اعتبار سے سائنٹیفک دلیل پر آپ منحصر کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے دی جا رہی ہے، بات ہمارے سامنے آئے گی، اسلام کو سمجھانے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے مان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے مان لیا، کسی بھی لاجک کی اور کسی بھی حکمت کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد کے زمانے میں جب یہ سوال ہوتے گئے، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے گئے، تو علماء نے علم کلام کا راستہ اختیار کیا، اور زیادہ اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے گئے تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قرآن اور حدیث کو فی الحال ایک درجہ میں رکھ لیں کہ آپ نہیں مانتے ہیں، سائنس کو تو مانتے ہیں۔ میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ایمان رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔
اسلام کو سمجھانے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سامنے والا جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سائنس کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے ہم سائنس کی روشنی میں تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے۔ تو اس دور میں لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ایک ذات راتوں رات جا نہیں سکتی ہے اور آ نہیں سکتی ہے، تو یہ ہو گیا لوگوں کے لیے فتنہ، یعنی لوگوں کے لیے آزمائش۔ تو اس واقعے کے اعتبار سے جو کچے تھے وہ پیچھے ہو گئے، جو پکے تھے وہ اور زیادہ پکے ہو گئے۔ جو کچے تھے وہ پیچھے ہو گئے، جو پکے تھے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس لیے اس دور میں بھی جو نو مسلم تھے، اس دور میں بھی ارتداد کی شکلیں آئی تھی، اور اسی پہ بس نہیں، اس دور میں بھی جو نو مسلم تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس واقعے کے اعتبار ہوتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے اور راتوں رات اپنے بستر پر واپس چلے آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بات جب اللہ رب العزت خود اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ میں لے گیا راتوں رات، اور راتوں رات گھر میں ان کے مسکن پر چھوڑ بھی دیا میں نے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کام ہے، اور اسی پہ بھی بس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو فتنہ رونما ہوا وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ رونما ہوا۔ پھر ایک مسلمانوں کے سامنے ایک آزمائش آئی، مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ اپنے آپ کو نبی بتایا کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ اور بھی فتنے ابھرے۔ اسود عنسی، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علماء بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک بڑی تعداد ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئی اور مرتد ہو گئی۔ تو اس دور میں بھی جو کچے تھے وہ پیچھے ہو گئے، جو پکے تھے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اور حالات جب بھی آتے ہیں ان حالات میں دین پر جمنا بندے کے ایمان کو اور زیادہ ترقی دے دیتا ہے، اور جس کے اندر ڈھلمل پن ہو وہ پھسل جاتا ہے، کھسک جاتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ دیکھ لیں اور معراج کا واقعہ دیکھ لیں، یہ لوگوں کے لیے اس معنی کر کے فتنہ، لوگوں کے لیے آزمائش۔ اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے یار کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے، کعبۃ اللہ سے راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور پھر ساتوں آسمان کی سیر بھی کیا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، اور راتوں رات واپس بھی چلا آیا، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی کی، اور پھر اسی رات میں بیت اللہ بھی واپس تشریف لیا، یہاں تک کہ اپنے مسکن پر تشریف رکھنے لگے۔ کیا یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار میں یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ بات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو مزید مجھے کسی دلیل کی، کسی قرینے کی اور کسی بات کی گنجائش نہیں نظر آتی ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد جو کچے تھے وہ پیچھے ہو گئے، جو پکے تھے وہ مضبوط ہو گئے۔ اسی طریقے سے فتنے کی کتابوں میں بہت ساری قسمیں ہیں جن کو ایک مجلس میں سمیٹا نہیں جا سکتا، 1 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ میں بھی سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ذاتی فتنہ، قلب کا فتنہ۔ ذاتی فتنہ جو ہوتا ہے وہ قلب کا فتنہ ہوتا ہے، قلب اور دل سخت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ طاعت اور بندگی، عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار میں پھر حلاوت نہیں ملتی ہے۔ اور آج ہر ایک کہہ رہا ہے مولوی صاحب
نماز میں جی نہیں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا ہے، ذکر و اذکار میں جی نہیں لگتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ فتنے ہمارے قلب پہ یلغار کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، جو دل ان فتنوں کو تسلیم کر لیتا ہے اس کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پہلے ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کے دل سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور جو بھی دل ان فتنوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دھیرے 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 رفتہ رفتہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، اور ان قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ذاتی فتنہ، ہر ایک اس فتنے سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، اس آزمائش سے جوجھ رہا ہوتا ہے، قلب کا فتنہ، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبادت میں من نہیں لگتا۔ فتنہ اہل، گھر والوں کا فتنہ، انہی میں سے ایک فتنہ اولاد کی نافرمانی۔ اولاد نافرمان ہوتی ہے یا زوجین کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ انسانیت، انسانیت کا ختم ہو جانا اور خود غرضی ہو جانا۔ انسان کے اندر انسانیت باقی نہیں رہتی اور اس کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، ہر ایک تعلق کے اندر اس کے اندر مطلب چھپا ہوتا ہے، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، ہمارا کام بنے باقی کسی کا بنے یا نہ بنے۔ اسی طریقے سے وبائی فتنہ، یہ اجمالی طور پر باتیں ہمارے سامنے ہے۔ وبائی فتنہ جیسے قحط، طوفان، اور اسی طریقے سے کوئی بہت سارے فتنے ہوا کرتے ہیں، جیسے ابھی چند سال پہلے ہم نے کورونا کا فتنہ دیکھا، اور اسی طریقے سے فتنہ کذب، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے، دلوں سے احساس امانت نکل جائے۔ اور ان فتنوں میں فی الحال امت مسلمہ سب سے زیادہ مبتلا ہے۔ فتنہ کذب، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے، دلوں سے احساس امانت نکل جائے۔ ہر کوئی کمال سمجھتا ہے، جتنا بڑا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں وہ اتنا بڑا باکمال۔ جھوٹ کو پروسا جا رہا ہے، جھوٹ کو بانٹا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ ہم مال کو بیچنے میں کتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، اس بندے کا اتنا ہی بڑا وہ کمال مانا جائے گا۔ موبائل کے ذریعے سے جھوٹ پروسا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جھوٹ پروسا جا رہا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے عیاں نہیں ہوتی، اور جو ہوتا ہی نہیں وہی ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے، جو ہوتا ہی نہیں وہی ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم قرآن و سنت کا علوم نہ رکھنے کی بنیاد پر انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں جو جھوٹ پروسا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اور موبائل کے ذریعے سے، اور کسی بھی شکل کے ذریعے سے۔ کیوں تسلیم کرتے ہیں، کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ ہر دور کے لیے، ہر فتنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا ہے، لیکن امت مسلمہ پھنس کہاں جاتی ہے؟ قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ کیا ہے قرآن و سنت کا علم؟ اشراط الساعہ کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، اگر وہ تمام علوم ہمارے پاس ہو، پھر کوئی بھی جھوٹا ہمارے سامنے کسی بھی بات کا دعویٰ کرے
اس کے اس دعوے کو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا فوراً اس کے اس دعوے کو اس کے منہ پر مار دے گا۔ مثلا ایک بڑا ہی جھوٹ اس زمانے میں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، فتنہ شکیلیت۔ اس بات کو کہنے کے لیے اتنی بات کہنی پڑ رہی ہے، فتنہ شکیلیت، جو اس بات کا مدعی ہے، اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں مہدی ہوں۔ بالکل صاف بات ہے کہ اگر ایک مسلمان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو تو وہ اس کی اس بات کو فوراً اس کے منہ پر دے مارے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری خاندان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور یہ شبیل بن حنیف نامی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، جبکہ حدیث میں ہے کہ دو الگ الگ ذات ہے، اور اس کو یہ ملعون مردود بتا رہا ہے کہ یہ دو ذات ایک ہے اور وہ میں ہی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے تعلق سے یہ باتیں بتلائی کہ وہ باپ کی طرف سے تو حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ اس قرآن و سنت کا علم رکھنے والا بتائیے کیا اس مدعی کی اس بات کو اس کے منہ پر فوراً دے مارے گا یا نہیں دے مارے گا؟ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، فریبی ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مردود تو عجمی ہے، دربھنگا کا پیدا ہوا ہے، نام تیرا شکیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، تیرے باپ کا نام حنیف ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، تو مردود پیدا ہوا ہے دربھنگا میں۔ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے ظہور کے بعد وہ 7 سال، بعض روایت کے مطابق 9 سال زندہ رہیں گے۔ یہ مردود دعویٰ کیے ہوئے اس کو 15 سال سے متجاوز کا زمانہ ہو گیا، ابھی تک کم وقت زندہ ہے۔ تو میرے بھائی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن و سنت کا یہ علوم رکھنا ضروری ہے، اور قرآن و سنت کی جو باتیں علماء جو بھی باتیں بتائیں ان کو بغور سننا ضروری ہے، اور ان تمام باتوں کو دل کی ڈائری میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایسا نہیں کہ یہ ضرورت آج کی، یہ ضرورت ہر زمانے کی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب زندگی جیتا ہے اور جب وہ انتقال کرتا ہے اس کی زندگی ختم ہے، اب اس کے ساتھ برزخی معاملہ ہوگا، بعد میں اخروی معاملہ ہوگا۔ تو ہر دور میں یہ ضرورت رہی ہے، اس دور میں بھی ضرورت ہے، اس دور میں جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت آج بھی ہے، لیکن قرآن و سنت کی دوری کی وجہ سے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہر دور میں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آ جائے، جس کا آنا بالکل یقینی ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی منزل کو طے کرنا یہ عین عبادت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ علماء جو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم سب اپنے ایمان کی فکر کریں، تو بعض دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور اکثر دفعہ احساس نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ حقیقت بیانی، اکثر دفعہ احساس نہیں ہوتا۔ ذرا غور فرمائیں، اگر میں یہ کہوں کہ کل سنڈے ہے اور کل 26 جنوری ہے اور کل مدارس میں، اسکولوں میں پروگرام کا ہونا ہے اور یہ ہونا ہے، تو بتائیے کسی کو اس کے ہونے نہ ہونے میں کوئی تردد، کوئی شبہ، کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی شک ہے؟
کوئی شک نہیں ہوگا، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میرے بھائی، علماء جب قرآن اور سنت کی روشنی میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم لہو و لعب میں اور ایک عجیب سرور والی زندگی جی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی زمانہ آئے گا، کبھی باتیں ہوں گی تو دیکھا جائے گا، جیسے ہم آئے دن ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل سے تو پکا نماز پڑھیں گے، کل سے پکا نماز پڑھیں گے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل ہمارا کبھی آتا ہی نہیں ہے، لیکن موت ایک دن ضرور آ جاتی ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ چند احباب ہیں، چند لوگ ہیں، کسی جگہ تفریح کے لیے، سیر سپاٹ کے لیے گئے ہیں، ہل اسٹیشن گئے ہیں، جھرنے کے نیچے نہا رہے ہیں، بہت لطف لے رہے ہیں، بہت مزہ لے رہے ہیں، گارڈ بھی ہے وہاں پہ، سیکورٹی گارڈ بھی ہے، جو لوگوں کو بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ دیکھیے پانی میں نہ رہیں، یا وہ خطرے کا نشان ہے وہاں نہ رہیں، پانی کبھی بھی آ سکتا ہے اور لوگ لقمۂ اجل ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک مزہ ہے، ایک مستی ہے، ایک سرور ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں اچھا لگنے کی جگہ بھی ہے وہ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے واقعات چند سال پہلے ایم پی میں ہوئے تھے۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ کئی لوگ بہے گئے، لقمۂ اجل ہو گئے۔ ابھی اس برسات میں لوناولا میں، مہاراشٹرا میں ایک فیملی چلی گئی۔ گارڈ تو ہر جگہ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر، یہ سرکاری طور پر تعینات رہتے ہیں جو لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، ہٹ جاؤ، وہ خطرے کی جگہ ہے، پانی آ رہا ہے یا پانی آ سکتا ہے، لیکن ایک سرور والی زندگی، وہ سرور کا لمحہ ہی تھا، اور ہر ایک اسے پسند کرتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب وہ پانی کی موج آئی اور ایک جھٹکے میں لوگ لقمۂ اجل ہو گئے، یہی مثال علماء کی ہے میرے محترم دوستو۔ اس دور کی مثال میں ان واقعات کو بتا کر، بیان کر کے کہنا دینا چاہ رہا ہوں، یہی مثال علماء کی ہے، اور یہی مثال امت مسلمہ کی ہے کہ علماء چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ لوگوں باخبر رہو، باخبر رہو، باخبر رہو، چوکنا رہو، ہوشیار رہو، فتنہ بہت تیزی سے ہمارے سامنے بڑھ رہا ہے، لیکن سرور کی زندگی میرے محترم اور دوستوں دنیا میں بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ سونامی، وہ سیلاب جب آئے گا تو کسی کو موقع نہیں ملے گا، ایک جھٹکے میں لوگ چھانٹ دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال تب تک نہیں نکلے گا جب تک امت مسلمہ کی جماعت دو گروہ میں نہ پڑ جائے، ایک طرف تو خالص ایمان ہوگا اور دوسری طرف خالص نفاق ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يسود كل قوم منافقهم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں کا حکمراں جو ہے وہ منافق نہ ہو جائے، لوگوں کے بڑے اور سربراہ جو حکمراں ہیں وہ منافق ہو جائیں گے، یا ان پر منافقوں کا تسلط ہوگا، نفس دبی ہوگی، فیصلہ لینے کی قوت نہیں ہوگی، حق گوئی کی قوت نہیں ہوگی، حق بیانے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، حاصل کلام یہی ہے کہ طوفان، موج، سونامی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے لیے خیریت اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مذاکرہ خود بھی کریں، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کے کریں، ان کے سامنے مہدی کا تذکرہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تذکرہ کریں، حضرت عیسیٰ کی جو باتیں ہیں ان کا جو تذکرہ ہے وہ باتیں ان کے سامنے بھی کریں، حتیٰ کہ فتن کے تعلق سے جو باتیں علماء بیان کر رہے ہیں ان فتنوں کی باتیں بھی خود بھی پڑھیں اور اپنی بیوی کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، گھر میں اس کا مذاکرہ کریں، ورنہ یاد رکھ لیں کہ پھر بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی مثال سے سمجھ لیں کہ جب دو بندہ پھنستا ہے موج کے مجھار میں، ایک
بہنے والا ہوتا ہے، دوسرا بچانے والا ہوتا ہے۔ بچانے والا بھی دیکھتا ہے کہ جب اب ہمارے جانے کی باری ہے تو اس کے پاس سوائے ہاتھ کے چھوڑنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ پوزیشن میرے بھائی امت مسلمہ کے اندر ہو جائے گی کہ جب بچانے والا بھی یہ دیکھ لے گا کہ ہمیں اپنی ذات بھی فتنے میں پڑ جانے کے زیادہ قریب ہو گئی ہے، تو پھر وہ بھی ہاتھ چھوڑنے سے گریز نہیں کرے گا۔ پھر چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ کوئی دوست یار ہو، چاہے وہ کوئی عزیز و اقارب ہو، جس کو یہ ڈر ہوگا کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے وہ یقیناً ہاتھ چھوڑے گا، اور حق بھی یہی ہے کہ وہ ہاتھ کو چھوڑ دے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں جو بوجھ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس کی ایک مقدار ہے، اپنے ایمان پر کوئی داغ دھبا، کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اور یہی بات آخرت میں ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک اپنے کی طرح کا حساب کتاب دے گا۔ دنیا میں کتنی محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام فتنوں میں ایک فتنہ محبت بھی ہے۔ والدین فتنہ، اولاد فتنہ، مال فتنہ۔ سورۃ تغابن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ عموماً بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ انہی کی وجہ سے، مال کے تحفظ کے لیے، مال کو بچانے کے لیے یا مال کو کمانے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، نمازوں کو قضا کر دیتا ہے، اولاد کو راضی کرنے کے لیے یا اولاد کی محبت میں فریفتہ ہو کر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، تمیز نہیں کرتا۔ جس معیار پر ہمارا جس معیار پر ہے اس معیار سے وہ اترنا نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کا جو معیار ہے جینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اس معیار سے وہ نیچے نہیں اترنا چاہتا، پیسہ اتنا ہی چاہیے، تو وہ تمیز کھو دیتا ہے کہ آ کیسے رہا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک دھن باقی ہے اور ایک بات سوال ہے کہ آنا چاہیے۔ اور اموال اور اولاد کے تعلق سے باتیں صرف یہی پہ نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیز، تو ہم تو اجمالاً اس کا ہم اشارہ دے رہے ہیں۔ آج تو باتیں صرف یہی ہیں کہ فلاں کے گھر فگر چل رہا ہے، وہ حرام ہے یا غیر حرام ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ ہر ایک اکثر و بیشتر کے پاس اب سیونگ اکاؤنٹ بھی ہے جس کے اندر سود کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے؟ کیا وہ انٹرسٹ، وہ سود ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال لیں، اپنے اکاؤنٹ کو پاک صاف کر لیں؟ باتیں بہت ساری ہیں، حاصل کلام یہ میرے عزیزو ہم قرآن و سنت کا علم رکھیں، علماء جو باتیں بتلائیں اس کو بغور سنیں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کو آخر الزمان کہا گیا ہے، اور فتنوں کی یلغار بہت تیزی میں ہوگی، انگریزی میں جس کو اینڈ آف دا ٹائم کہا گیا ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو پھر بھائی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور جس نے بھی محنت کی، تگ و دو کیا اور فکر لیا، جس نے بھی قرآن و سنت کے مطابق، کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔